ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا پھر اپنوں سے؟ جی ہاں، بشرا بی بی کے ایک بیان نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا رکھی ہے، اور خالی بشرا بی بی ہی نہیں بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف بھی اب شاید پریشان ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی کے کل کے بیان نے پاکستان تحریک انصاف کی ڈیل کو تقریباً ختم کر دیا ہے، اور بہت قریب آ کر بھی اب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ بہت دور جا چکے ہیں۔ جی ہاں، مریم نواز کا بھی باضابطہ طور پر ریئیکشن آ چکا ہے، اور مریم نواز نے کھل کر تنقید کی ہے بشرا بی بی پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب قمر باجوہ صاحب جن پر الزامات لگائے گئے تھے، ان کا بھی مکمل طور پر جواب آ چکا ہے۔ جیو نیوز نے ان کو نشر کیا، اور وہ بیان کیا تھا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہم بات کریں بشرا بی بی کے بیانات کی، تو بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ ایک نیا پنڈارا باکس کھول دیا ہے، اور بشرا بی بی کے پنڈارا باکس کھلنے کے بعد مریم نواز نے باضابطہ طور پر اس کا جواب دیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو میں نے کل دیکھی جو مجھے سب سے پہلے لگی کہ ایڈٹ ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور انسان پاکستان کی اکانومی کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھ تو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے لیے دہشت گردی ہے۔ لیکن مریم نواز نے واضح کیا کہ یہ دہشت گرد کوئی باہر سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ دہشت گرد پاکستان کے اپنے دہشت گرد ہیں، اور خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ پنجاب پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہر مہینے میں 2-3 دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ KPK کے لوگ پنجاب پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیار رہتے ہیں۔ ان تمام صورتحال میں جب صوبوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، جب صوبوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو یہ لوگ ہمیشہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں۔ ایسا کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ میرے خیال سے کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو اس چیز کا پتا ہو کہ اس کی کنسیکوینسز صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہ دیتا۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک نا وہ بڑی مشہور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ اتنا تو جو ہے وہ سعودی عرب تحریک انصاف نے جو ہے نہیں بات کی تھی سعودی عرب پہ، جتنا آپ نے سعودی عرب کا نام لے کر اس چیز کو برابر کروا دیا مریم صاحبہ کہ جی یہ جو وہ حملے ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب ہے۔ بشرا بی بی کے بیان میں کہیں بھی سعودی عرب کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اگر بات کریں بشرا بی بی کا بیان اوبویسلی سعودی عرب کے ہی خلاف تھا، کیونکہ سعودی عرب میں ہی شریعت نافذ ہے، امریکہ میں تو شریعت نافذ نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے بیان میں بھی کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا ذکر ضرور تھا، لیکن اگر بشرا بی بی نے یہ بات کر دی تھی تو اس کو اتنا سیاسی طور پر اچھالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بیان کرنا اب پاکستان کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی ایران کی وفادار ہے، آدھی آبادی جو ہے وہ سعودی عرب کی وفادار ہے، اور جو باقی کچی جو آبادی رہ جاتی ہے وہ یا تو پنجاب کی جو انڈین پنجاب ہے ان کی وفادار ہے، یا پھر افغانستان کی وفادار ہے۔ پاکستان کی وفادار بہت کم ہے۔ اگر بشرا بی بی نے سعودی عرب کے خلاف بات کر دی ہے تو ایک یہ سٹیٹمنٹ ہی ہے۔ تمام سعودی عربیہ جو ہے پاکستان کا ساتھی رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سعودی عربیہ وہ ملک تھا جس نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو پناہ دی، لیکن میرے خیال سے بشرا بی بی کا یہ بیان انتہائی نامناسب ہے۔ بشرا بی بی کو یہ بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اگر بات کریں باجوہ صاحب کی، تو باجوہ صاحب نے بھی اس بات پہ کہا ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے انتہائی جھوٹ کا پلندہ ہے، اور بشرا بی بی نے اس طرح کی جو بات کہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کتنا بڑا سوالیہ نشان بشرا بی بی نے کر دیا۔ جب باجوہ صاحب جو ویسے نارملی ٹی وی چینلز پر نہیں آتے، اس موقع پر کھل کے وہ جیو نیوز پر انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے خیال سے کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔